نمبر 2 جو اللہ رب العزت نے بہت بڑا اصول ہمیں عطا فرمایا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک ہوتا ہے نستعین ایاکا، ہم تو اسے ہی مدد طلب کرتے ہیں، نہیں، حصر کے ساتھ ایاکا کو پہلے ذکر فرمایا، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ یہاں سے لے کر آو الناس کی سین تک چلے جائیں، قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی احوال ذکر ہوئے، انبیاء کے احوال ذکر ہوئے، یہاں تک کہ انسانوں کے احوال ذکر ہوئے، غیر نبی جنوں کے احوال ذکر ہوئے، جہاں کہیں بھی مخلوقات کے احوال ذکر ہوئے، انہوں نے مشکل کے وقت اللہ رب العزت کو ہی پکارا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بطور مزہ کے ذکر نہیں کیا، بطور کانوں کے رسگوئی کے لیے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہی بات سمجھائی کہ ایک پرندہ ہے، ہدہد پرندہ ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات آگے سمجھا رہا ہے کہ وہ ملکہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک پرندے تک کی بات کو تذکرہ فرمایا پورے قرآن پاک کے اندر۔ پھر جہاں بھی دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، کیا فرمایا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہود و عنود جو ہے قریب سارے ارد گرد جمع ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت سے اپنی جو ہے لو لگائی۔ نبی علیہ السلام کے معاملات کو دیکھ لیں، کسی جنگ کے اندر، کسی موقع کے اندر غار سور کا کتنا خطرناک واقعہ، کتنا عجیب قسم کا واقعہ، اگر کفار تھوڑا سا نیچے دیکھتے تو دونوں یار نظر آ جاتے۔ وہاں ہی فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہر مشکل کے وقت پکارا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ صحابہ اکرام، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما، ایک صحابی ہے، 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، تشریف لے گئے۔ دوسرے صحابہ کرام آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، میرے صحابہ پتہ ہے یہ کس لیے تشریف لائے تھے؟ ماننے لگے اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا اس کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، یہ اللہ سے نمک مانگنے کے لیے آیا۔ اتنی لو اپنی اللہ پاک سے لگاؤ، تسمہ ٹوٹ جائے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت خود بخود ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، ایسے اسباب عطا فرمائیں گے، بندہ جا کے لے لیتا ہے۔ نہیں تو بندے کا وہی حال ہوتا ہے نا۔ ابھی میں اس کے ذیل میں ہی یہ بات عرض کر دیتا ہوں، وہ ایک صاحب تھے نا، کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہتا ہے بھینس خریدنے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا بھائی ایسے نہ کہو انشاءاللہ العزیز میں بھینس خریدوں گا، یہ جھٹکاواں سا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میری جیب میں پیسے موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے انشاءاللہ کہنے کی، بس ٹھیک ہے جاؤں گا، پیسے دوں گا، لے گا، خرید کر آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی تیری مرضی ہے۔ اب وہ گیا، جا کر اس نے بھینس خریدی، جب سودا کر لیا، پیسے نکالنے کے لیے دینے لگا، اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، وہ ہاتھ نیچے ہی چلا گیا، جیب کٹی گئی، پیسے پاس نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہوا، اب پریشانی کے عالم میں واپس آیا، پھر اسی شخص سے آ کر ملا جس نے کہا تھا انشاءاللہ کہہ دو بھائی۔ تو وہ کہتا ہے بھائی بھینس لے آئے ہو؟ کہتا ہے انشاءاللہ میں یہاں سے گیا، انشاءاللہ میں وہاں پہنچا، انشاءاللہ میں نے وہاں سودا کیا، انشاءاللہ میں اس کو پیسے دینے لگا، انشاءاللہ میرا ہاتھ جیب کے اندر سے گزر گیا، انشاءاللہ میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ کہو۔ تو اسباب کا ہمیں دل دادا پھر بھی نہیں ہونا، یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو اس کے اندر چیز لینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ ہی اس کے اندر طاقت ڈالیں گے تو یہ چیز ہم لے سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم اپنے عقائد کو جب تک نہ بنائیں گے اس وقت تک ہم پکے مومن نہیں بن سکتے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی۔